السلام علیکم محترم سامعین و ناظرین، میں آپ کا بھائی محمد نظام الدین نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نظام الدین نظامی آفیشیل۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ کو حاصل ہو سکے۔ محترم سامعین، سوال ہوا ہے کہ رقم دے کر منافع لینا کیسا ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں اسی مسئلے کے بارے میں۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اعظام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ کسی شخص نے کسی شخص کو قرض پہ 14 لاکھ روپے دیا اور اس نے اس شرط پہ دیا ہے کہ وہ قرض دینے والا ہر ماہ 14,000 اس سے وصول کرے گا۔ جب تک وہ قرض واپس نہ کرے گا، یہ شخص جس نے قرض لیا ہے اس پیسے سے روم یا فلیٹ وغیرہ بھاڑے سے لے کر دوسروں کو بھاڑے سے دے کر اس سے کمائی کی، مثال کے طور پر 20,000 اس کی انکم ہوئی۔ اس 14 لاکھ سے اب وہ شخص 14,000 قرض دینے والے کو ادا کرتا ہے، اس طرح 6,000 اس کی کمائی ہوئی۔ کیا اس طرح کی کمائی یا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ تو محترم سامعین و ناظرین، ایک سوال یہ بھی ہے کہ پرافٹ کی رقم فکس نہ ہو تب کیا صورت بنتی ہے؟ مثلا پرافٹ کا 10% یا 5% آپ کو دینا ہوگا، یا کبھی 12% یا 14% یا کبھی آپ کو 10% دینا ہوگا۔ تو ان تمام صورتوں میں حکم شرع کیا ہے، آپ آگاہ فرمائیں۔ آئیے جانتے ہیں اسی مسئلے کے بارے میں کہ رقم دے کر منافع لینا کیسا ہے۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اگر قرض اس شرط پہ دیا ہے اس شخص نے کہ 14 لاکھ کے علاوہ ہر ماہ مجھے 14,000 دیتا رہے گا، جب تک قرض ادا نہ کر دے بعدہ 14 لاکھ بھی دینا ہوگا، تو یہ معاملہ قرض بشرط سود ہے۔ مثلا کسی شخص نے کسی کو 14 لاکھ روپے دیا اور 14 لاکھ کے بدلے میں وہ ہر مہینے اس سے کچھ بینیفٹ حاصل کرتا ہے، اور بینیفٹ تو حاصل کر ہی رہا ہے، اور یہ بھی اس نے اس سے کہا ہے کہ آپ کو 14 لاکھ روپے واپس دینا ہوگا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، تو یہ معاملہ قرض بشرط سود ہے جو قطعاً حرام و گناہ ہے، اس لیے دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار اور مستحق عذاب نار ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قرض جر منفعتا فہو وجہ من وجوہ الربا۔ باب کل قرض، ہر وہ شخص جس پر نفع حاصل کیا جائے وہ سود کی قسم سے ہے۔ کنز الاعمال جلد 6۔ اور اگر قرض اس شرط پہ دیا ہے کہ اس شخص نے کہ ہر ماہ 14,000 یا 10% یا 20% دیتے رہنا، جب مکمل رقم ادا ہو جائے تو مجھے کچھ مت دینا، تو یہ بالکل جائز و درست ہے، اور اس طرح کاروبار کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ چاہتا ہے کہ مکمل رقم کے علاوہ کچھ نفع بھی حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ تجارت میں شرکت کر لے، یعنی کہ کچھ فیصد مقرر کر لے کہ جو نفع ہوگا بھائی اس میں سے اتنا مجھے آپ کو دینا ہوگا اور اتنا آپ کو لینا ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نفع اور نقصان میں دونوں میں برابر کا شریک رہے۔ مثلا 20% نفع چاہتا ہے تو نقصان ہونے پر بھی 20% اس کو دینا ہوگا۔ ایگزامپل یہ ہے کہ کسی شخص نے 50,000 کا کاروبار کیا، 50,000 کا کاروبار کرنے کے بعد میں اس کو تقریباً 20,000 یعنی 20,000 کا بینیفٹ حاصل ہوا، اس کو کمائی ہوئی، تو اس شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دونوں شخص
دونوں حصوں میں 10,000 روپے تقسیم کر لیں، اور اگر 20,000 کا 20,000 کا 50,000 میں سے نقصان ہو گیا ہو اور ایک شخص نفع تو حاصل کر لیتا ہے، اور جب بات آتی ہے جو نقصان ہوا ہے اس کو بھرنے کی تو وہ شخص اس چیز پر رضامند نہیں ہے، تو یہ اس طریقے سے کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، ایک بات یاد رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کل قرض جر منفعتا فہو وجہ من وجوہ الربا، کہ ہر وہ قرض جس پر نفع حاصل کیا جائے وہ سود کی قسم سے ہے۔ تو محترم سامعین، امید ہے کہ آپ یہ ہمارا مسئلہ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو ہمارے زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ کو حاصل ہو سکے۔ تو محترم سامعین، اگر آپ کو یہ مسئلہ اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور انشاءاللہ ہماری حوصلہ افزائی کریں آپ۔ السلام علیکم۔